बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंजम। ऐसा ही है ना? हमने आज सबक नंबर 15 को दूसरे हिस्से में पढ़ना है और सबक नंबर 15 जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपकी दरसी किताब की एक नज़्म है और इस नज़्म का उन्वान क्या है? उम्मीद। आज आपने इस नज़्म में जो हासिलात ताल्लुम मुकम्मल करने हैं वो कुछ ऐसे हैं: नज़्म को नसर में तब्दील कर सकें और शेर या नज़्म पढ़कर इसका मफहूम लिख सकें, यानी इसका क्या मतलब है, आपको उससे क्या समझ आया, ये आप लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जल्दी से इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात कर लेते हैं ताकि हम अपने सबक को शुरू करें। काला व मई यकबज़ो मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ालून। इब्राहिम ने कहा, मैं मायूस नहीं, क्योंकि अपने परवरदिगार की रहमत से मायूस तो सिर्फ गुमराह लोग ही होते हैं। बेशक सूरतुल हज्र आयत नंबर 56, वो लोग जो गुमराह होते हैं, जिन्हें यकीन नहीं होता अल्लाह ताला की ज़ात पर, वो ही मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं। तो ये हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत पे, अल्लाह ताला पे उनको पूरा यकीन था। अब यहाँ पे ये फ़र्क है, जो शैतान है वो हमें अक्सर मायूसी, गुमराही और नाउमीदी का शिकार कर देता है। वहम और वसवसे डाल के हमारे दिल में कि अच्छा हमने ऐसा किया तो ऐसा नहीं होगा, मुश्किल मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और हम उस परेशानी का शिकार रहेंगे। ये वसवसे, ये ख़यालात, ये नाउमीदी, ये मायूसी जो है, बल्कि आपको तो अंदाज़ा होगा कि मायूसी, नाउमीदी को कुफ्र कहा गया है, क्योंकि ये आपके दिल में जब वसवसे डालती है तो आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात पे आपका यकीन जो है वो डगमगाने लगता है। तो कभी भी नाउमीद ना हो, मायूस ना हो, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से बेहतरीन की उम्मीद रखें। और बेशक इंसान जैसा सोचता है, जैसा गुमान करता है, अल्लाह उसके लिए वैसा ही करते हैं। जल्दी से दोहराई कीजिए। आपके लिए कुछ साबके और लायके दिए गए, क्योंकि कल हमने इनके बारे में पढ़ा था, ये मश्क की थी, तो आपने मुझे जल्दी से इन साबकों और लायकों को इस्तेमाल करते हुए इनसे कम अज़ कम तीन अल्फाज हर साबके और हर लायके की मदद से बनाने। फिर हम अपने सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। जी, दोहराई तो आप सबने कर ली होगी। पढ़ने से पहले की सरगर्मी में कुछ मुझे सवालात हैं, जल्दी से बताइए, उम्मीद क्या होती है? अब ये वो सवालात हैं जिनका आपकी अपनी जिंदगी से, रोजाना की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे ताल्लुक है, ठीक है? और आपने मुझे इसी का जवाब देना। उम्मीद क्या होती है, उसके बाद है नाउमीदी क्या होती है। अगर आप गौर करें तो ये इसके मुतज़ाद या इसके उलट है। इस तरह अगला सवाल है, उम्मीद इंसान को किस तरह सहारा देती है? तो वीडियो को रोकिए, इस पे बात कीजिए, अपने जो आपके ख्यालात हैं, जो आपको समझ में आई, वो अपनी मुअल्लिमा को बताइए और उसके बाद फिर सबक की पढ़ाई कीजिए। जी, कबलस पढ़ाई मुकम्मल हो गई होगी। आज हमने क्या काम करना है? नज़्म उम्मीद के पहले हिस्से की बुलंद खानी करनी है, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, जब हमने बुलंद खानी करनी हो तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखते हैं। पहले मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगी और आप उसे गौर से सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद अपनी मौल्लिमा की हिदायत के मुताबिक आप इसकी बुलंद खानी करेंगे। तो हमारी नज़्म के ख़ास अल्फाज हैं ढारस। सबसे पहले ढारस, ढारस का क्या मतलब होता है? हौसला। फसुर्दा, परेशान, अफसुर्दा। सफीना, ये क्या लफ्ज़ है? सफीना, कश्ती। कनआ, फ़लस्तीन का पुराना नाम। हिजरा, जुदाई या फुरकत के लम्हात। और पस्त, डूबा हुआ, गिरा हुआ। अपनी नज़्म को देखिए। ये नज़्म मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली की है और मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के नुमाया शायर हैं। आपकी शायरी में मुसलमानों के लिए दर्दमंदाना जज्बात वाज़े दिखाई देते हैं। ये नज़्म उनकी मशहूर किताब मदोजज़र इस्लाम से ली गई है, जिसमें मुसलमानों के अरूज और ज़वाल और मुख्तलिफ अदवार की कहानियाँ बड़े मुअस्सर अंदाज में पेश की गई हैं। नज़्म को पढ़ लेते हैं। बस ए ना उम्मीदी ना यूं दिल बुझा तो, झलक ए उम्मीद अपनी आखिर दिखा तो। बस ए ना उम्मीदी ना यूं दिल बुझा तो, झलक ए उम्मीद अपनी आखिर दिखा तो। जरा ना उम्मीदों की ढारस बंधा तो, फसुर्दा दिलों के दिल आकर बढ़ा तो। तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी हैं, तेरे दम से मुर्दों में जाने पड़ी हैं, जली खेतियां तूने सरसब्ज की हैं।
تو کس میں اگر آپ انہی اشعار کو دیکھیں تو کس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے؟ امید کو. اور کس سے دور بھگایا گیا ہے؟ نا امیدی سے. تو شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے نا امیدی تو دلوں کو پریشان نہ کر، ہمارے دلوں میں ڈیرا نہ ڈال، ہمارے دلوں کو الجھاؤ کا شکار نہ کر، بلکہ اے امید. اب امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امید، اے اچھی روشنی کی امید، کسی اچھے کام کو ہونے کی امید، اے امید تو جلدی سے آ، اپنی ایک جھلک دکھا. ہماری زندگیوں میں اگر نا امیدی ڈیرے ڈال رہی ہے، ہمارے دلوں کو وہ پریشان کر رہی ہے، تو امید کی کوئی کرن دکھائی دے. اور امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو روشنی کی، تیری مثال روشنی کی طرح سے ہے، تو آ اور ہماری زندگیوں میں تیری جھلک ہی کافی ہے. ایسے لوگ جو نا امید ہیں، جو زندگی کی پریشانیوں میں گھرے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن نا امیدی کی وجہ سے ان پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو امید ہی واحد وہ سہارا ہے جو ان کو حوصلہ دیتی ہے، ان کی ڈھارس بندھاتی ہے، ان کے ہمت میں اضافہ کرتی ہے. وہ دوبارہ گرتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، وہ پھر سے گرتے ہیں اور پھر اس امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ وہ اب آئندہ نہیں گریں گے. تو یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی ہماری زندگی کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی ایک پہلو میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ اس کو اپنے دل کا روگ نہ بنا لیں. آپ یہ مت سوچیں، یہ مت سمجھیں کہ زندگی یہیں پہ ختم ہو گئی ہے، بلکہ اچھی امید کریں. آپ کو اگر ایک ٹھوکر لگی ہے تو اگلی ٹھوکر سے بچنے کے لیے آپ اس بات کی امید کریں کہ آپ اگلی دفعہ اس سے کچھ بہتر آپ کو ملے گا. اگر آپ سے ایک چھوٹی سی چیز چھن گئی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بلکہ یہ امید کریں کہ آپ کو اس سے اچھے سے نوازا جائے گا. ایسے دل جو پریشان ہیں، جو افسردہ ہیں، ان کے دلوں کو خوشی دے. آ کے ایسے دلوں کو خوشی دے، ان میں اپنے آمد سے، اپنے ہونے سے، یہ ان کا جو یقین ہے، امید کا جو یقین ہے، اچھے ہونے کا جو یقین ہے، وہ ایسے دلوں کی افسردگی کو ختم کرے گا. تیرے دم سے مردوں میں جانے پڑی ہیں. کس کے دم سے مردوں میں جانے پڑی ہیں؟ جی، امید کے دم سے. ایسے لوگ جو زندگی خدا نخواستہ کسی ایسے غم کا، کسی تکلیف، کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور امید کی جو کرن ہے وہ بھی بجھ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب وہ جس مشکل سے گزرے ہیں شاید یہ ان کی جان لے لے گی، لیکن اگر وہ امید اور حوصلے اور جذبے کا ساتھ لیتے ہیں تو امید کے سہارے ان میں دوبارہ سے زندگی کی رمق، زندگی کی رونق جاگ اٹھتی ہے. وہ دوبارہ سے زندگی جینے کی خواہش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اور جب انسان کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ضرور نوازتے ہیں. جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک بہت حقیقت پسندانہ مثال دی گئی ہے کہ اگر کھیت جل بھی جائیں اور امید ہو کہ اگلی دفعہ اس سے کچھ بہتری آئے گی، بہت بہترین ہوگا، بلکہ اگلی دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کھیت جو جل گئے ہیں، جو کھیتیاں جل چکی ہیں، ہم دوبارہ اس وجہ سے کاشتکاری نہ کریں کہ ہر دفعہ کھیت جل جائیں گے. اگر یہ نا امیدی ہوگی. امید تو یہ ہے کہ آپ وہ کھیتیاں جن پہ آپ نے محنت کی وہ جل گئیں اور آپ دوبارہ سے اسی طرح سے کھڑے ہو گئے، باہمت ہو کے، جذبے کے ساتھ، اور آپ نے دوبارہ سے اپنے لیے دوبارہ سے زندگی کو شروع کیا، پھر اپنی زمین کو قابل کاشت بنایا، اس امید پہ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کھیتیاں جو اس دفعہ جلی ہیں اگلی دفعہ یہ سرسبز ہوں گی. تو یہی امید کا کام ہے. اگلے اشعار دیکھ لیتے ہیں. سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، سفینہ پہ نوح طوفان میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجرہ میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا. اگر آپ ان اشعار کو دیکھیں تو ان میں سے ہر مصرے میں ایک اسلامی واقعہ لیا گیا ہے، ہر مصرع ایک اسلامی واقعے پر مبنی ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ جس میں جو بنیادی چیز ہے وہ امید ہے. سفینہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کشتی کو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس وقت طوفان میں گر گئی تو انہیں کس چیز کی امید تھی؟ وہ ایک امید ہی تھی نا کہ وہ یہاں سے بچ نکلیں گے، حالانکہ بظاہر ان کے ارد گرد کے حالات بالکل بھی ایسے نہیں تھے کہ جو وہ اس چیز کو سوچتے. لیکن اگر ایسے موقع پہ وہ ذرا سی مایوسی کا شکار ہوتے، ذرا سی نا امیدی کا شکار ہوتے، تو ان کی کشتی ان کے ارادے کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے خدا نخواستہ ڈوب سکتی تھی. ایسے موقع پہ جب ان کی کشتی جو پہلی بنائی گئی کشتی تھی وہ مسلسل ہر طرف سے ایک ایسے طوفان کا شکار تھی، طوفان میں گری ہوئی تھی جو بہت بدترین تھا، تو کس چیز نے اس کشتی کو اس طوفان سے نکالا؟ امید نے. ایک امید اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کرن نے، امید کی روشنی نے. اسی طرح سے
حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ پتہ چلا تو فلسطین کے شہر میں وہ رہتے تھے اور وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. انہیں امید تھی, انہیں ایک امید کے سہارے وہ وہاں پہ موجود تھے کہ یہاں پہ میرا بیٹا موجود ہے اور میں اس سے ضرور ملوں گا. اسی طرح سے زلیخا جب غم جدائی کے اس کا شکار ہو گئی تھی تو اس کے لیے امید ہی تھی. کس چیز کی امید؟ دوبارہ سے ملنے کی امید. اور جب آپ کسی چیز کی امید کرتے ہیں, کسی چیز پہ آپ کا یقین ہوتا ہے تو وہ آپ کو زندگی دیتی ہے. اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کو زندان میں بند کر دیا گیا, جب وہ مصر میں جس وقت تھے اور مصر کے جو امیر تھا اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ کچھ لوگوں کو بتایا اور وہ لوگ بھول گئے اور بہت عرصے گزر گئے, کئی سال گزر گئے اور ان لوگوں کو یاد نہ آیا. تو ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مایوس نہیں ہوئے, بلکہ وہ ہر روز کس امید پہ, کس سہارے پہ زندگی گزارتے تھے کہ ایک دن اس کو امیر کو جو وہاں کا شہنشاہ یا بادشاہ یا مصر کا جو حاکم تھا اس کو ضرور پتہ چلے گا. اور اسی سہارے ہر روز وہ زندگی گزارتے گئے. سالوں گزر گئے لیکن مایوس نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے کبھی اپنی ہمت اور حوصلے کو کم بھی نہیں ہونے دیا. جب ہر طرف انسان کو مشکلات اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں اور وہ ہر طرف خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بے بس ہے, تو ایسے میں امید ایک ایسے سہارے کے طور پہ سامنے آتی ہے, ایک روشنی کے طور پہ سامنے آتی ہے جو انسان میں زندگی کی نئی رونق لاتی ہے. بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے, بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے, اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے, اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے, بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے, اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے. کس نے یہ سب کچھ کس کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ امید کے لیے. کہ یہ امید کا ہی کام ہے کہ ایک شخص جو پانی میں ہے وہ ڈوب رہا ہے, لیکن جب اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ خود کو نکال لے گا تو وہ زیادہ ہمت سے اور جوش اور جذبے سے قوت لگاتا ہے اور اس مشکل سے, اس پانی سے جس میں وہ ڈوب رہا ہوتا ہے, اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ کوشش کرتا ہے, اس کی کوشش میں شدت آتی ہے, تیزی آتی ہے, تو اس سے نکل جاتا ہے. اسی طرح سے بہت بگڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اکثر سنوارنے میں کس چیز کا ہاتھ ہوتا ہے؟ امید کا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ چیزیں بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن اگر ہم یہ امید رکھیں کہ اگلی دفعہ یہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا, اللہ کی مہربانی سے, اس کی رحمت سے یہ چیز اچھی ہو جائے گی, تو کیا یہ امید ہوتی ہے نا, اور وہ چیزیں بہترین ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ایسے دل جو اکھڑ رہے ہوتے ہیں, جن کو زندگی میں کسی طرح کی کوئی رونق نہیں نظر آ رہی ہوتی, انہیں زندگی میں کسی طرح کی کوئی مثبت چیز, کوئی خوشی, کوئی سکون نہیں نظر آ رہا ہوتا, ان کو بھی سہارا اور سکون دینے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے امید. امید نے کئی گرے ہوئے لوگوں کو, ایسے لوگ جو مایوسی کی گہرائیوں میں گر چکے ہیں, جو نا امیدی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں, ان لوگوں کو اٹھانے والی ایک امید ہی ہے. امید کے سہارے جب ان کے دل میں یہ ایک کرن جاگتی ہے, ایک کرن چمکتی ہے, ان کے دل میں ایک یہ چھوٹا سا امید کا دیا جگمگاتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اس پستی سے خود کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. تو آپ کو اس نظم کی اب تک جتنے اشعار ہم نے پڑھے اس کی سمجھ آ گئی؟ شاباش, بہت خوب. اب آپ جلدی سے کر لیجئے کہ انفرادی سرگرمی کے پڑھائے گئے سبق کے خاص خاص نکات بتائیے. مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ بہت جلدی اپنی معلمہ کو نکات بتائیں گے. ہو گئی آپ کی انفرادی سرگرمی مکمل؟ گروہی سرگرمی میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کرنے کا کیا کام ہے. برقی میڈیا کی مدد سے مسدس حالی تلاش کیجئے اور 5-5 کے گروہ میں کام کرتے ہوئے اس کے پہلے 25 بندوں میں سے ہر گروہ کو 5-5 بند تفویض کریں. ہر گروہ نے 2 سطروں میں بیان کرے, بعد میں سب لوگ سارا کام آپس میں بانٹ لیں. تو جو آپ کو اس نظم کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. گروہی سرگرمی کی تکمیل کے بعد آپ کریں گے مشق, اور مشق کا سوال نمبر 1 جس میں سے متعلقہ حصے کے جوابات آپ نے آج دینے, جیسے امید کیسی نعمت ہے, اور نظم شاعر نے امید کے کون کون سے فوائد بتائے ہیں. آج کے نظم کے حوالے سے آپ بتائیے گا نظم میں شاعر نے کن پیغمبروں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور حضرت یوسف زندان میں کس طرح پر امید رہے. سوال نمبر 7 ہے جی, درج ذیل الفاظ الف بائی ترتیب کے مطابق کاپی پر لکھیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. پھر آپ سوال نمبر 2 کے پہلے 3 اجزاء اور سوال نمبر 3 کے 5 جزو بھی کریں گے, جس میں آپ نے خالی غلط اور درست کا انتخاب کرنا ہے. ہمارا سوال نمبر 12 ہے
दिए गए अशार को नसर में तहरीर करें। आपको चंद अशार दिए गए, आपने नसर बनाना सीख चुके हैं, इनको सादा से अंदाज में नसर में तब्दील कर लेना है। वर्कशीट में अशार की आपने नसर बनानी है, यहाँ पर कुछ और अशार दिए गए और अल्फाजों मुहावरात को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये वर्कशीट जो है ये आपके घर के काम का हिस्सा होगी और मज़ीद आप घर से जो काम करेंगे, नज़्म में जिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया गया, उनकी हयात तैयबा के बारे में तलबा को आगाह करें कि वो किन किन मुश्किलात से गुजरे और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद ने उन्हें कैसी मुश्किलात से निकाला। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको अभी सबक पढ़ने के दौरान में हमने क्लास में जिन पे बात कर ली। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप वालिदैन से रहनुमाई ले सकते हैं, उनकी मदद हासिल कर सकते हैं। यूँ आपने इस काम को घर से मुकम्मल करके लाना है और कल हम इस नज़्म को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।